السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے اللہ کا دوست بننا کتنا آسان ہے۔ ہمارے محلے میں ایک شیخ صاحب کرایہ دار بن کر آئے۔ وہ ملتان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور نمک کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ نہایت نفیس، متوازن اور شائستہ شخصیت کے مالک تھے میرے عزیز۔ ان کا خاص تقیہ کلام تھا۔ اکثر مارننگ واک کے دوران ان سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بھی میری طرح خاموشی سے واک کرنے کے عادی تھے، کیونکہ اس دوران تسبیحات میں مشغول رہتے تھے۔ میں چند دن واک پر نہ جا سکا۔ 5ویں یا 6 دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے خلاف معمول تسبیح سمیٹ کر جیب میں رکھی اور مسکراتے ہوئے کہا، میرے عزیز، آج میرے ساتھ چلیں، اپنے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ وہ کمرہ کم اور لائبریری زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ دیواروں پر قیمتی تاریخی اور نایاب کتب سجی تھیں، جیسے علم کا خاموش خزانہ ہو۔ وہ مجھے وہاں بٹھا کر کچن میں چلے گئے۔ میں نے کتابوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ واقعی بے حد قیمتی ذخیرہ تھا۔ مطالعہ کی میز پر تصوف سے متعلق چند کتابیں کھلی پڑی تھیں، ساتھ ایک نوٹ بک، اور اس میں رکھی پینسل اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نوٹس لے رہے تھے۔ اتنے میں شیخ صاحب ایک ٹرے لے آئے جس میں چائے کے 2 کپ، نمکین بسکٹ، چند کھجوریں اور 2 السی کے لڈو تھے۔ گفتگو شروع ہوئی تو ان کی حلیمت، سادگی اور گہرائی کا اندازہ ہوتا چلا گیا۔ دین اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات چلتی رہی۔ پھر اچانک وہ بولے، میرے عزیز، زندگی میں ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب میں نے ان کتابوں میں بہت تلاش کیا۔ جواب ملے بھی مگر دل کو سکون نہ ملا۔ ایک دن ملازم چھٹی پر تھا تو میں خود بیکری کا سامان لینے بازار چلا گیا۔ راستے میں ایک 6-7 سال کا بچہ میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ غور کیا تو اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا، تمہارے جوتے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب سن کر میں اندر تک ہل گیا۔ وہ بس اتنا بولا، میرے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، اور خاموش ہو گیا۔ میں کچھ لمحے ساکت رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو بیٹا، میں تمہیں جوتے لے دیتا ہوں۔ میں اسے جوتوں کی دکان پر لے گیا اور دکاندار سے کہا، اس بچے کو سب سے اچھے جوتے پہنا دیں۔ بچہ جوتے پہن کر خوشی سے کھل اٹھا۔ میں نے اسے کچھ رقم دی اور واپس چل دیا۔ چند لمحوں بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے آیا، میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور پوچھنے لگا، آپ اللہ ہو؟ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر کہا، نہیں بیٹے، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ وہ بولا، اچھا تو پھر آپ اللہ کے دوست ہو۔ میں نے رات دعا مانگی تھی۔ ابو کہتے تھے، جو اللہ سے مانگو اللہ دے دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اللہ جی، میرے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، مجھے نئے جوتے دے دو۔ یہ سن کر میں جذبات سے کانپ اٹھا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ شیخ صاحب یہ کہتے ہوئے رک گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ پھر بولے، اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دو، بس یہی دوستی ہے۔ وہ بار بار کہتے رہے، میرے عزیز، اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے، بس کوئی کوشش تو کرے۔ احباب گرامی، یقیناً دوسروں کے کام آنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہم اکثر اللہ کی دوستی اور قرب کے بڑے بڑے راستے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ راستہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتا ہے۔ کسی کی ضرورت بن جانا، کسی کی دعا کا جواب بن جانا، یہی اصل عبادت ہے۔ لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے لمبے سفر درکار نہیں، بس کسی ضرورت مند کا سہارا بن جائیں، اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ شکریہ۔